کبھی سوچا ہے تم نے کہ جتنی شدت سے تم اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو، طویل سجدے کرتے ہو، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کرتے ہو، بہانے تلاش کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے، اس سے دل کی ہر بات کرتے ہو، اس کے سامنے روتے ہو اور اپنے دل کا حال صرف دل بنانے والے کو ہی بتاتے ہو۔ اگر اللہ نے آج تمہاری دعا قبول کر لیا، جس کی قبولیت کی تم اتنی شدت سے چاہ کر رہے ہو، تو کیا پھر سے دوبارہ اللہ تم کو ایسا دیکھ پائے گا؟ کیا تم اپنی دعا کی قبولیت کے بعد اتنی ہی شدت سے اللہ سے باتیں کرو گے؟ آج وہ سب مل گیا جو تم چاہتے ہو، تو کیا پھر سے تم اللہ کو اسی اندازوں میں پکارو گے؟ نہیں نا؟ تو اب بتاؤ، اگر اللہ اس لیے ابھی دعا قبول نہیں کر رہا کہ اس کا اور تمہارا رابطہ نہ ٹوٹے، تو کیا حرج ہے صبر کرنے میں؟ کیا حرج ہے ابھی اللہ سے اور باتیں کرنے میں؟ اس نے تو اتنا کچھ دیا ہے نا بن مانگے، تو کیا تم اتنی شدت سے جو مانگ رہے ہو اس دعا کو وہ قبول نہیں کرے گا؟ اس نے چاہا ہے تبھی تو تم آج دعا مانگ رہے ہو، اس کی رضا شامل ہے تبھی تو وہ تمہارے ہاتھوں کو اتنی طاقت دے رہا ہے کہ اس کے سامنے اٹھ سکے۔ یہ طویل سجدے، رات کی آخری پہر، اس کو منانا، ہر وقت زبان پر ایک ہی دعا کا رہنا، یہ سب بے وجہ تو نہیں ہے؟ تو کیا ہوگا اگر ابھی تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اتنے صبر کے بعد میں تمہیں تمہاری من پسند چیز نہیں دے گا۔ اس کو پسند ہے تمہارا اس سے باتیں کرنا، اس کو پسند ہے تمہارا یقین سا آسمان کی طرف دیکھنا۔ وہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے، وہ جانتا ہے تم اب اس آزمائش سے تھکنے لگے ہو، وہ دیکھ رہا ہے تمہارے خاموش آنسو جو بے بسی سے اس کے سامنے نکلتے ہیں۔ لیکن معجزے بھی تبھی ہوتے ہیں نا جب سارے راستے بند نظر آتے ہیں۔ معجزے تک رسائی ایسے ہی نہیں مل جاتی، صبر کی آخری حد پر معجزے ہوتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ دعا کی توفیق بھی اسے ہی دیتا ہے جس کی دعا وہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ دیری کا مطلب اللہ کا انکار نہیں ہوتا، یہ تو بس اللہ کی محبت ہے تمہارے لیے۔ اتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں، تبھی تو اتنی توفیق دے رہا ہے خود کو یاد کرنے کی۔ جو اللہ تمہیں بن مانگے اتنا دے رہا ہے، وہ تمہیں مانگنے پر کیسے نہیں دے گا؟ بس صبر کرو اور یوں ہی اللہ سے مانگتے رہو۔ سوچو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہیں مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ تم اس کے سامنے مانگو، تم اس سے ہاتھ پھیلاؤ، تم اس سے باتیں کرو۔ اللہ کا تمہارا یہ بات کرنا بہت پسند آ رہا ہے۔ اللہ جس سے اتنی محبت کر رہا ہے کہ رات کے تیسرے پہر اس سے مل رہا ہے، اس کی دعائیں کیسے نہیں سنے گا؟ سوچو وہ رب جو ہمیں 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، جو بنا مانگے ہمیں دیتا ہے، وہ ہمیں مانگنے پر کیسے نہیں دیتا؟ تم یقین ہی نہیں رکھتے ہو ملنے کا، ورنہ ایسا کیا ہے جو تہجد کی دعاؤں سے نہ مل سکے؟ تہجد تو پھر لاڈلے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایسا تحفہ جو لا حاصل کو حاصل اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ نصیب بھی کچھ نہیں کر سکتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ اللہ کیسے اپنے لاڈلے بندے کی فریاد رد کر سکتا ہے جب وہ خود اپنے بندوں کو لاڈلی عبادت کے لیے چنتا ہے؟ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا اور تمہیں مسلسل دعا مانگنے کی توفیق بھی دیتا ہے، تو جان لو وہ تمہیں اس چیز سے نوازنا چاہتا ہے جو دعا عنقریب قبول ہونے والی ہے۔ قبولیت اور معجزے کے اسباب اور وسیلے خود ہی بن جائیں گے مقدر وقت میں۔ تمہارا کام ہے بس یقین سے دعا کرنا اور باقی ساری چیز اسباب بنانے والے پر چھوڑ دینا۔ جس نے دعا کا خیال تمہارے دل میں ڈالا ہے وہ اس کو مکمل کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں۔